جیسے ہی رضا نے کمرہ لاک کیا، سامنے بیڈ پر معاذ قیصر اسی کے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وہ بھی بنا شرٹ کے، صرف بنیان پہنے سگریٹ پی رہا تھا۔ اپنے کمرے میں معاذ کو دیکھ کر رضا کا خون کھول کر رہ گیا۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور رضا کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہارا دماغ درست کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے کاغذ نکالا اور رضا کے سامنے پھاڑ کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ مجھے، معاذ قیصر کو تم خلا کا نوٹس بھیجو گی اور میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ کافی غصے میں تھا، رضا گھبرائی تھی۔ معاذ کہنے لگا، تو تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ وہ شیر کی طرح سے دھاڑا تھا کہ رضا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، رضا بمشکل الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی۔ آج رات کے بعد مان جاؤ گی، طلاق کا نام بھی لینا بھول جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے معاذ نے کمرے کی کنڈی لگائی تھی۔ رضا کا سانس سینے میں تھما تھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، معاذ کہنے لگا۔ تمہارے سر پر جو طلاق کا بھوت سوار ہے نا، اسے بھی تو اتارنا ہے نا جانے من۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی من مانیاں کرنے کا۔ دوپٹہ لینا بوجھ لگتا ہے نا خود پر۔ جانتی ہو کیوں تمہیں دوپٹہ لینے کا کہتا ہوں؟ کیونکہ بنا دوپٹے کے تمہیں دیکھ کر میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ تمہارا یہ گہرا گلا، یہ چھلکتی رانائیاں میرا میٹر شارٹ کر دیتی ہیں۔ چلو، میں تو تمہارا منکوہ تھا، میرا تمہارا چلتا ہے، لیکن معاذ قیصر کی بیوی یہ سب سرعام سب کو دکھائے تو دکھائے کیسے؟ تمہارے حسین سراپے پر، تمہاری ان رانائیوں پر، تمہارے خد و خال پر حق ہے تو صرف میرا ہے۔ اب یہ پیچھے کیوں ہٹ رہی؟ بہت شوق ہے نا اپنا آپ دکھانے کا تمہیں، تب اتار پھینکو جو سب کچھ اور میری باہوں میں آ جاؤ۔ مجھے دکھاؤ، میں نہ صرف دیکھوں گا بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوؤں گا بھی، ان کی تعریف بھی کروں گا، اور کچھ اس انداز میں تمہیں اپنے قریب لاؤں گا کہ طلاق تو کیا، تم دوبارہ مجھ سے دور جانے کا بھی نہیں سوچو گی۔ رضا نے اس کے بے باک سے الفاظ سنے تو اپنے دوپٹے کو مزید زور سے پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں پلیز میرے قریب مت آئیے گا، میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں ورنہ چلا دوں گی، میں آپ کو بہت ماروں گی، میرے بس میں جو ہوا میں سب کچھ کروں گی۔ اور آج پہلی بار اس نے خود دوپٹے کو اپنے سینے سے آگے رکھا تھا، مگر معاذ سوچ کر آیا تھا کہ وہ آج اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، بلکہ سبق سکھا کر ہی مانے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رضا کا دوپٹہ اتار چکا تھا جو اس نے بڑی بے نیازی سے لیا ہوا تھا۔ اب بھی اس کی چست قمیض، اس کا گہرا گلا معاذ کا تنفس بڑھا چکا تھا۔ رضا کہنے لگی، تم جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے انسان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزاروں گی۔ خبردار جو تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، تم جانتے ہو نا کہ میں انگلینڈ سے آئی ہوں۔ معاذ کہنے لگا، اصل میں انگلینڈ جا کر تمہاری آنکھوں پر یہ جو بے حیائی کی پٹی بن گئی ہے نا، اور خود مختاری کا جو بخار تمہیں چڑھ گیا ہے، میرا جسم میری مرضی کی پٹی میں آج تمہاری آنکھوں سے اتار کر رکھ دوں گا۔ تو میں بتاؤں گا کہ تمہارا جسم میری مرضی۔ یہ کہہ کر اس نے بازوں سے رضا کو پکڑا اور بیڈ پر جا کر زبردستی بیڈ پر لٹایا تھا۔ رضا تو کانپنے لگی تھی، خود کو اس سے چھڑوانے لگی، کہنے لگی، چھوڑو مجھے، شرم نہیں آتی تمہیں ہاتھ کیوں لگا رہے ہو مجھے؟ اسے بالکل کسی مشرقی لڑکی کی طرح کانپتے گھبراتے دیکھ کر معاذ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف پن اپ کرتا اس کی گردن پر اپنے لمس چھوڑ کر کہنے لگا، کیوں جانے من، تم تو انگلینڈ سے پڑھ کر آئی ہو نا، انگلینڈ میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، اور بقول تمہارے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پر تو لڑکے لڑکیاں سرعام یہ سب کچھ کرتے ہیں نا۔ تو اب جب میں تمہارا شوہر ہونے کے حق سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو پھر یہ خوف کیسا؟ رضا تو لاجواب سی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی اس پر حاوی ہو چکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اپنی پہلی شدت اور اپنا پہلا حق پورے استحقاق سے لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ رضا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی،
وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ کر اس کی آخری کوشش بھی ختم کر چکا تھا۔ جتنی شدت وہ اس کے ہونٹوں پر دکھا رہا تھا، رجا کو لگا کہ اس کا سانس ہی بند ہو جائے گا۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح سے کس آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپ چھڑواتی، معاذ دھیرے دھیرے اس کے وجود سے ہر ایک پردے کو اتار چکا تھا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ کر باہر جا ہی نہ سکے۔ اپنے وجود سے ہر ایک پردے کو آزاد ہوتا دیکھ کر رجا کی تو جان حلق میں آئی تھی۔ پہلی بار اس نے معاذ کی منتیں کی تھی کہ پلیز ایسا مت کرو، تم پاکستانی مردوں کی یہی حرکت ہوتی ہے، جب بھی نہ مانے تو اپنی مردانگی دکھا کر یہ سب سمجھتے ہو کہ اپنا آپ اس سے منوا لوگے۔ معاذ کو تو اس کی اس بات پر مزید غصہ آ چکا تھا۔ وہ تو بس کسی بھی طرح اس لڑکی کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کی اس بات پر اسے مزید غصہ آ گیا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں مقید کیا اور پھر بغیر اس نرم و نازک سی لڑکی کا لحاظ کیے ایک جھٹکے سے اپنے وجود میں اپنا مام مجھے پاکستان واپس نہیں جانا، مجھے انگلینڈ میں ہی رہنا ہے، رجا نے صاف انکار کیا۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی دیکھو رجا، بیجا کی ضد مت کرو، تمہارے دادا ٹھیک نہیں ہیں اور تمہارے والد کے بزنس میٹنگ کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکتے، لیکن تمہیں جانا ہے، بہت جلد ہم بھی پاکستان پہنچ جائیں گے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا وہاں پہ، آپ جانتی ہیں نا مجھے یہاں انگلینڈ کے ماحول کی عادت ہو چکی ہے، مجھے ویسے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر جانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ میں نے پلان کر رکھا تھا کہ جیسے ہی یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوگی میں انجوائے کروں گی، اپنی لائف کو اپنی مرضی سے جیوں گی، اور آپ مجھے پاکستان بھیجنے کی ضد کر رہی ہیں۔ پاکستان بھی کوئی جانے والی جگہ ہے؟ بڑی نخوت سے رجا نے یہ بات کہی تھی۔ فرزانہ بیگم کہنے کی زیادہ بدتمیزی مت کرو، واپس ہمیں پاکستان ہی جانا ہے، اور ہم اگر نہیں جا سکے تو تمہیں تو وہیں جانا ہے، جانتی ہو نا کہ تمہارا نکاح معاذ سے ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی ماں آپ بھی کن اسٹوپڈ رشتوں کی بات کر رہی ہیں؟ میرے نزدیک ایسے کسی بھی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، مجھے مائیکل پسند ہے۔ یہ سن کر فرزانہ بیگم کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ انہیں پہلے ہی شک تھا کہ انگلینڈ کے اس آزاد ماحول میں بیٹی کی تربیت دینی ماحول میں کرنا بہت مشکل ہے، اور یہاں پر خود مختاری کے جو اصول رنج ہیں انہیں ایک نہ ایک دن ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے چاہتی تھی کہ اس سے پہلے رجا پاکستان چلی جائے۔ اسی لیے جیسے اس کا تعلیم سلسلہ ختم ہوا، بجائے اسے لنڈن کی ٹور پر بھیجنے کے، فرزانہ بیگم نے پاکستان بھیجنے کو ترجیح دی تھی تاکہ وہ اپنے ماحول میں گھل مل سکے جہاں اسے ہمیشہ رہنا تھا۔ لیکن رجا کے تو نخرے بہت تھے، وہ بضد تھی کہ وہ نہیں جائے گی۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی تمہارے باپ کو اگر پتہ چلا تو تمہاری جان نکال لیں گے، تم ان کے غصے سے اچھی طرح سے واقف، وہ تمہاری ٹکٹ بک کروا چکے ہیں۔ میں صرف تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ اپنی تیاری کر لو، 3 دن بعد تم پاکستان جا رہی ہو۔ یہ سن کر رجا کو بڑا غصہ آیا۔ آپ دونوں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی میں زبردستی نہیں کر رہی بیٹا، تمہارے دادا بیمار ہیں، ان سے مل لو، ہم بھی بہت جلد پاکستان جائیں گے۔ وہ کہیں گے پھر آپ وعدہ کریں کہ آپ یہ معاذ جیسی مصیبت میرے سر پر نہیں ڈالیں گے، اگر وہ مجھے اچھا لگے گا تبھی میں اس کے ساتھ رہوں گی، ورنہ آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کریں گی۔ فرزانہ کہنے لگی ٹھیک ہے تم جاؤ اور دیکھو، اپنے دادا کا بہت خیال رکھنا۔ بڑی بے دلی سے رجا نے اپنی پیکنگ کی تھی۔ سب کو کیا گفٹ دینا ہے یہ سب چیزیں فرزانہ بیگم نے ہی اس کے بیگ میں رکھی تھی اور اسے بتایا بھی تھا، لیکن اس نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، بس فون پر اپنے دوستوں سے ہی باتیں کرتی رہی کہ وہ 1 ویک میں واپس آ جائے گی۔ جیسے ہی وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر اتری اسے لینے کے لیے معاذ ہی آیا تھا۔ اس کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا لیکن رجا نے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی معاذ اس کا حلیہ دیکھ کر حیران ہوا۔ جینز کی ٹائٹ پینٹ پر شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی، ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، سٹیپ میں کٹے کھلے بال جو کاندھوں سے کچھ ہی نیچے تھے، آنکھوں پر کالے رنگ کا چشمہ، کہیں سے بھی وہ اسے اپنی منکوہا نہیں لگ رہی تھی۔ جب معاذ اور رجا کا نکاح ہوا تھا تو رجا اس وقت 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، شرمیلی سی، کم گو دوپٹے سے خود کو لپیٹتے ہوئے معاذ کو دیکھ کر اپنی والدہ کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ معاذ کے ذہن میں تو وہی تصور تھا اور اس نے اسی رجا سے محبت بھی کی تھی، لیکن یہ تو بالکل یکسر مختلف تھی۔ معاذ اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا آئی ایم معاذ قیصر۔ رجا نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ بھی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، سیدھا آفس سے آ رہا تھا۔ کہنے لگی اوکے، یہ ٹرالی پکڑو اور میرا سامان لے کر آؤ۔ رجا نے اسے یوں کہا جیسے وہ کوئی ڈرائیور ہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف چل پڑی، حالانکہ یہ نہیں پتا تھا کہ گاڑی کون سی ہے اور جانا کہاں ہے۔
معاذ نے اس کا لحاظ کیا تھا۔ اس کی ٹرالی کھینچ کر وہ گاڑی کے پاس لایا، ڈگی کھولی، اس کا سامان رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی نشست کھولتی، معاذ کہنے لگا آگے بیٹھو، تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں میں۔ یہ کہہ کر بڑے غصے سے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور فرنٹ ڈور کا لاک بھی کھول دیا۔ رجا نے دروازہ کھولا اور بے دلی سے بیٹھ گئی۔ معاذ بھی کم ضدی نہیں تھا۔ اسے تو رجا کا بدلا حلیہ دیکھ کر ہی غصہ آنے لگا تھا، اور اس پر اس کا ایٹیٹیوڈ۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند سالوں میں وہ بالکل بدل کر رہ جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی رجا کہنے لگی دادا جی کیسے ہیں؟ معاذ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہی ہیں، انہیں کیا ہوا؟ یہ سن کر رجا کچھ حیران ہوئی، کہنے لگی کیا وہ بیمار نہیں ہے؟ معاذ کہنے لگا ہاں، شوگر بلڈ پریشر تو کب سے ہے، کبھی کبھی ہائی اور لو ہو جاتا ہے، لیکن میڈیسن سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر دادا جی ٹھیک ہیں تو فرزانہ بیگم نے اسے یہاں کیوں بھیجا؟ پھر مروتاً معاذ سے کہنے لگی اور تائی اماں کیسی ہیں؟ معاذ کہنے لگا سب ٹھیک ہے۔ پھر ایک نظر دوبارہ اس کے سراپے پر ڈالی، کہنے لگا انگلینڈ میں ایسے کپڑے پہن کر گھومتی تھی تم؟ ماتھے پر بل تھے، چہرے پر سنجیدگی۔ رجا کو معاذ کا یہ سوال پوچھنا بڑا برا لگا تھا۔ کہنے لگی ہاں۔ وہ کہنے لگا یہ کپڑے تو میں کہیں سے بھی پہننے کے لائق تو نہیں لگتے، یہ تمہاری زینت کو چھپا کم رہے ہیں اور دکھا زیادہ رہے ہیں۔ اتنی فٹ جینز کی پینٹ اور چست شارٹ شرٹ رجا کو اچھا خاصا واضح کر رہی تھی۔ شرٹ کے اوپر کے کھلے دو بٹن شاید شرٹ کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے رجا نے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ معاذ کی نظر انہی بٹنز پر تھی۔ برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی اس کی عزت تھی، اس کی غیرت تھی، اور اسے ایسے کپڑوں میں دیکھ کر اس کے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کتنا نے اسے یوں دیکھا ہوگا، اور مرد کہاں اپنی نظروں کو جھکانا جانتے ہیں۔ معاذ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے سب کی نظروں سے چھپا لے۔ دوسری طرف رجا کو بڑا غصہ آیا۔ معاذ نے آتے ہی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ ہوتا کون تھا اس کے کپڑوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والا؟ اسے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، اس کا فیصلہ تو اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیا تھا، اسی لیے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے باہر دیکھنے لگی۔ فرزانہ بیگم نے بڑے بہانے سے رجا کو انگلینڈ سے پاکستان بھیجا تھا، اس کے دادا کی بیماری کا بہانہ بنا کر، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں رجا کی بڑھتی ہوئی آزادی فرزانہ بیگم اور امتیاز صاحب کو سوچ میں ڈال چکی تھی۔ اب تو وہ جب سے یونیورسٹی گئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ کنسرٹ میں جانے لگی تھی، رات 2 بجے آتی تھی۔ پہلی بار فرزانہ بیگم کے ہوش اس وقت اڑے جب کسی دوست نے زبردستی اسے سافٹ ڈرنک کے بجائے بیئر پلا دی، اور وہ ڈگمگاتے قدموں سے گھر پہنچی تھی۔ دونوں میاں بیوی ہی ٹھٹک گئے تھے۔ صبح جب رجا سے پوچھا تو بے نیازی سے کہنے لگی ہاں، کسی دوست نے مذاق سے پلا دی تھی، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ یہ سن کر دونوں ہی غصے سے آگ بگولا ہوئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں کسی دوست نے شراب پلا دی اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں؟ فرزانہ بیگم چلائی تھی، مگر وہ کہنے لگی مام پلیز، یہ واقعی کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کو آپ ایشو بنا رہی ہیں۔ یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آپ کو یہاں کے ماحول سے یوز ٹو ہو جانا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے کہ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ بات حد سے بڑھ جائے۔ اسی لیے جیسے ہی رجا کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی، بہانے سے اسے پاکستان بھیجا تھا، اور خود بھی چاہتے تھے کہ جلد از جلد انگلینڈ کے کام کو سمیٹ کر پاکستان جائیں اور اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ جیسے ہی گاڑی بنگلے کے پاس پہنچی، معاذ نے ہارن دیا، چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی اس نے پورچ میں کھڑی کی اور چوکیدار سے کہنے لگا میڈم کا سامان اندر لے آؤ۔ خود وہ بنا رجا کو یہ کہے کہ اندر آ جاؤ اندر جا چکا تھا، بہت غصے میں تھا۔ وہ خود ہی لاؤنج کے اندر آئی، جہاں اس کی تائی، تایا، ابا اور اس کے دادا بھی موجود تھے، اور معاذ کی بہن بھی جس نے اچھے سے سر پر سکارف پہنا ہوا تھا۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر رجا نے ناک منہ چڑھایا۔ سب سے پہلے دادا سے ملی، پھر اپنی تائی سے جو اس کا حلیہ دیکھ کر کچھ حیران تھی۔ قیصر صاحب نے بھی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھنے لگے بیٹا سفر تو ٹھیک سے گزر گیا؟ وہ کہنے لگی جی تایا جان، لیکن میں کافی تھک چکی ہوں۔ اس کی تائی اماں نے اپنی بیٹی زنیرہ سے کہا بیٹا رجا کو اس کا کمرہ دکھا دو، وہ ذرا آرام کر لے۔ زنیرہ اسے اوپر لے گئی۔ معاذ نے سامنے والا کمرہ اس نے رجا کو دیا تھا۔ کہنے لگی رجا آپ یہاں فریش ہو سکتی ہیں اور آرام بھی کر سکتی ہیں، ملازمہ آپ کا سامان آپ کے کمرے میں رکھ دے گی۔ رجا کہنے لگی اتنی گرمی میں تم نے اسکارف پہن رکھا ہے، تمہیں الجھن نہیں ہوتی؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا لپیٹ رکھا ہے؟ زنیرہ بولی نہیں، مجھے بچپن سے عادت ہے۔ یہ سن کر رجا نے ناک چڑھاتے ہوئے زیر لب کہا ہاؤ ڈسکسٹنگ، پھر کمرے سے چلی گئی۔ جیسے ہی شام کی چائے کے وقت رجا نیچے آنے لگی تو اس کے کانوں میں معاذ کی آواز ٹکرائی، دادا جان یہ کیا طریقہ ہے؟
इंग्लैंड जाने का मतलब ये तो नहीं कि अपने तौर तरीकों को भुला दिया जाए। आप अपनी ज़बान में अपनी पोती को समझा दें, कपड़े वो पहने जो पहनने चाहिए, वरना मेरा अंदाज शायद आप सब लोगों को अच्छा ना लगे। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी का पहना हुआ लिबास उसे दिखाए ज़्यादा और छुपाए कम। और चाचा चाची ने इजाज़त भी कैसे दी इस किस्म के कपड़े पहनने की? क्या वो हमारे तौर तरीकों को भूल गए हैं? पूछिए आप उनसे। ये सुनकर रिजा के कदम ऊपर ही रुक गए। कैसर साहब कहने लगे, मुआज़, ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, वहाँ का कल्चर ऐसा है, जहाँ इंसान रहता है वहाँ का पहनना ओढ़ना इंसान को मुतासिर कर जाता है। यहाँ जब हमारे माहौल में रहेगी तो ठीक हो जाएगी। यही बात फरीदा बेगम ने भी समझाई कि बेटा, ये एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, हम प्यार से समझाएंगे उसे। अब उसे हमेशा यहीं तो रहना है हमारे पास, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। जवाद साहब भी यही कहने लगे कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अपनी पोती को खुद समझाऊँगा, तुम्हें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हम बड़े बैठे हैं मामलात को ठीक करने के लिए। मुआज़ कहने लगा, जल्दी ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे इस किस्म के लिबास औरतों के ऊपर कितने बुरे लगते हैं। ऐसी लड़की को मैं एक नज़र भी देख लूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है, और वो तो फिर मेरी बीवी है। रिजा के तो तन बदन में आग लगी थी। उसके माँ बाप ने उसे धोखा दिया, झूठ बोला कि बस कुछ दिन के लिए वो यहाँ दादा की खैरियत पूछने चली जाए। लेकिन दादा तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, और जो बातें वो सुन रही थी उसे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ सब लोग उसे हमेशा के लिए पाकिस्तान रखने का प्लान बना रहे हैं, और जिस किस्म के कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं यकीनन वो उस पर बेजा किस्म की पाबंदियाँ भी ज़रूर लगाएंगे। ये सोचकर ही उसका दम घुटने लगा था। वो सीधा अपने कमरे में चली आई। फरजाना बेगम को फ़ोन किया। उसकी वालदा ने फ़ोन उठाया तो कहने लगी, माँ, आप तो कह रही थी दादा जान बहुत बीमार हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? फरजाना बेगम कहने लगी, इसलिए कि अब तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। तुम्हारे दादा ने यही बात हमसे कही, लेकिन इम्तियाज़ के कुछ ज़रूरी काम थे जिन्हें निपटाते निपटाते हमें 1-1.5 महीना लग जाएगा। आते ही तुम्हारी रुखसती कर देंगे। बेहतर है कि अब तुम यहीं रहो और ये यहाँ के माहौल को अपनाओ। वो कहने लगी, नो वे मॉम, आपको पता है कि मुआज़ कितनी दक़्यानूसी किस्म का इंसान है। मॉम, मैं शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। फरजाना बेगम कहने लगी, शादी तुम्हारी हो चुकी है, बस रुखसती बाकी है। देखो, ये इंग्लैंड नहीं है जहाँ तुम हमें धमकियाँ दोगी और ये कहोगी कि अगर हमने तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दी तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगी। बहुत धमकियाँ सुन चुके हम तुम्हारी, बहुत आज़ादी मिल गई तुम्हें अगर कोई ठीक कर सकता है तो मुआज़ ही है। रिजा ने मोबाइल बंद करके बेड पर फेंका। हाँ, क्या समझते हैं ये लोग मुझे? इनकी मर्जी से चलूँगी, जहाँ ये चाहेंगे वहाँ रुखसत भी हो जाऊँगी। मैं इस शख्स की ज़िंदगी ही अजीरन बना दूँगी। खुद इनकार कर देगा, मुझे छोड़ देगा। अपने अंदर एक नया आज़म पैदा करके रिजा बाहर आई और पैंट शर्ट पहने हुए ही आई थी। सामने डाइनिंग टेबल पर सब लोग चाय पी रहे थे। मुआज़ भी वहीं बैठा था। उसको एक नज़र देखकर दूसरी नज़र उसने अपने दादा जवाद हसन पर डाली, जो पोती को दोबारा से वैसे ही कपड़ों में देख नज़र चुरा गए। वो कहने लगी, हाय एवरीबडी। जवाद साहब ने फ़ौरन से टोक दिया। कहने लगे, बेटा, हमारे घर में अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है। वो कहने लगी, वॉट एवर। ये कहते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गई। कहने लगी, आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप कह सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ की मुझे आदत है मैं वो नहीं छोड़ सकती। अपने कप में चाय डालते हुए उसने बड़ी बेनियाजी से कहा था। मुआज़ उसे ही देख रहा था और गुस्से से माथे पर बल डाले ही देख रहा था। जवाद साहब कहने लगे, बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह तुम मुसलमान हो और मुसलमान घराने की बच्ची हो, इसीलिए बेहतर है कि शलवार कमीज़ पहना करो, सर पर दुपट्टा लिया करो। सुनैरा को देखा है तुमने, कितनी छोटी और स्कार्फ भी पहनती है। वो कहने लगी, दादा जान प्लीज़, जिस किस्म का आपने जुल्म सुनैरा पर किया है, तवक्को भी मत रखिएगा कि मैं खुद पर बर्दाश्त करूँगी। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ और अपनी ही मर्ज़ी करती आ रही हूँ। पहनूंगी वही जो मेरा दिल चाहेगा, रहूँगी भी वैसे जैसे मैं रहना चाहती हूँ। इस मामले में तो मैंने कभी अपने बाप की भी नहीं सुनी। ये कहते हुए उसने मुआज़ की तरफ देखा था, जिसे उसे ये बताना चाह रही हो कि जब मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। वो उसी को बड़ा गुस्से से देख रहा था। उसकी ताई अम्मा फरीदा बेगम कहने लगी, बेटा यूँ बात नहीं करते। तो कहने लगी, प्लीज़ ताई जी, जिस माहौल से मैं आई हूँ ना, वहाँ पर औरतों का एक ही नारा होता है और वहाँ की गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और औरतों को भी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ हासिल है। अपनी चाय ख़त्म करके और अपने नायाब किस्म के इरादों से मुआज़ और बाकी घर वालों को आगाह करके वो वापस जा चुकी थी।
معاذ جواد صاحب سے کہنے لگا سن لیا آپ نے؟ جواد صاحب تو پوتی کی باتیں سن کر حیران تھے، کہنے لگے یہ لڑکی سیدھی طرح سے سیدھی نہیں ہو سکتی، اور اس کے کسبل میں ایسے نکالوں گا کہ یہ بھی یاد رکھے گی۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے پہنتی ہے الٹے سیدھے کپڑے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے غصے سے اوپر کا زینہ چڑھا اور فریدہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی یہ فرزانہ نے کیسی تربیت کی ہے بچی کی، بڑوں کا ذرا بھی لحاظ نہیں۔ قیصر صاحب نے ٹھنڈی گہری سانس لی، کہنے لگے امتیاز اور فرزانہ خود پریشان تھے، میرے پاس فون آیا تھا، امتیاز کہہ رہا تھا کہ وہاں کے ماحول نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، ہماری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ اسے پیار سے یا ڈانٹ کر جیسے بھی چاہے اسے ٹھیک کریں۔ فریدہ بیگم کہنے لگی آپ تو جانتے ہیں مجھے ڈانٹنے کی اور زبردستی کی عادت ہی نہیں ہے، ہمارے گھر کے ماحول میں تو بچیوں کو بڑے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، اور ہم تو پیار ہی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جواد صاحب کہنے لگے ابھی نئی نئی آئی ہے، تھوڑا رکو تو صحیح، میں بات کروں گا اس سے۔ فریدہ بیٹا ایسا کرو کہ اس بچی کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے لے آؤ، مجھے لگتا ہے ایسے ہی کپڑے اٹھا کر لائی ہے جیسے پہنے ہوئے ہیں، نظریں اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اپنی ہی بچی کو دیکھنا برا سا لگتا ہے۔ فریدہ بیگم کہنے لگی جی ابا جی میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر اس کے کپڑے لے آتی ہوں، لیکن پہلے پوچھ لیں اپنی پوتی سے کہ پہنے گی بھی یا نہیں۔ قیصر صاحب کہنے لگے فریدہ تمہیں جو ابا جی نے کہا ہے بس وہ کرو۔ قیصر صاحب کی بات سن کر فریدہ بیگم چپ ہو گئیں۔ بہرحال رات سے پہلے رجا کے 7-8 جوڑے وہ بازار سے لا چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب جواد صاحب نے رجا سے کہا کہ بیٹا میرے کمرے میں آنا، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ کہنے لگی اوکے آل رائٹ آ جاؤں گی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جواد صاحب کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اسے شاپنگ بیگ پکڑائے، کہنے لگے بیٹا کمرے کے اندر تم جو چاہے پہن سکتی ہو، وہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن یہ انگلینڈ نہیں یہ پاکستان ہے، اور یہاں اٹھنے بیٹھنے پہننے اور بڑوں میں رہنے کے طریقے کچھ اور ہیں۔ یہ کپڑے ہیں، جب صبح کمرے سے باہر آؤ تو ان کپڑوں میں آنا تاکہ ہمیں اپنی پوتی کو دیکھتے ہوئے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ اس نے ایک نظر جواد صاحب کی طرف ڈالی، پھر لاپرواہی سے سارے شاپنگ بیگ اٹھا کر کمرے سے چلی گئی۔ کمرے میں لے جا کر اس نے بیڈ پر پھینک دیے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کہ میں ان کے حکم کے غلام ہوں؟ رات کو وہ ڈھیلی ڈھالی نائٹی پہن کر سوئی تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو صبح کا وقت تھا۔ اوپر کے پورشن میں بہت بڑی گیلری تھی لیکن لاؤنج سے منسلک تھی۔ جب کھڑکی سے باہر رجا کی نظر پڑی تو بارش ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے میں تو صرف کھڑکی تھی، اسی لیے اپنی اسی نائٹی میں ملبوس وہ کمرے سے باہر آئی اور لاؤنج سے منسلک بڑی سی گیلری میں چلی گئی۔ شیشے کا دروازے کھولے جب اندر آئی تو بارش اندر تک آ رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جب بارش کے قطروں کو اپنے چہروں پر محسوس کیا تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی نائٹی بس گھٹنوں تک تھی اور اوپر سے ایک اوور کوٹ تھا جس کا صرف ایک ہی بٹن پیٹ پر بند ہوتا تھا اور وہ اوور کوٹ پاؤں تک تھا، لیکن ہوا سے وہ پیچھے کی جانب ہونے لگا تو گھٹنے تک کی ٹانگیں صاف دکھائی دینے لگی۔ نیچے مالی تھا، چوکیدار، ڈرائیور بھی تھا، سب کی نظریں اوپر تھیں۔ عین اسی وقت جمائیاں لیتے ہوئے معاذ بھی اپنے کمرے سے نکلا، لیکن جب سامنے لاؤنج کی گیلری کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور ٹائٹینک کی ہیروئن کے سٹائل میں رجا کو کھڑے دیکھا تو ہوش اڑ کر رہ گئے، نیند بھگ سے اڑ گئی۔ وہ تیز قدم چلتا اس کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلائے بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ اس نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی، ہوش ربا لگ رہی تھی۔ جب دوسری نظر نیچے کی جانب پڑی تو چوکیدار، مالی، ڈرائیور سب منہ کھولے دیکھ رہے تھے بنا آنکھیں جھپکائے، لیکن جب معاذ پر سب کی نظر پڑی تو فٹافٹ سے نظریں چرا کر اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ڈرائیور گاڑی صاف کرنے لگا، مالی پودوں کو پانی دینے لگا، لیکن بارش بہت تیز نہیں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی بارش سے معاذ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ رجا کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا اس حلیے میں تم کھڑی ہو اور نیچے ڈرائیور، چوکیدار، مالی تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے والے؟ دیکھو میں تمہاری پراپرٹی نہیں ہوں کہ تم اپنی من مانیاں مجھ پر کرو گے۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، میں کسی کی آنکھیں تو نہیں چھین سکتی، یا کسی کے دیکھنے کے ڈر کی وجہ سے میں اپنی خواہشات کو چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا میں لحاظ نہیں کروں گا تمہارا، ایک زوردار تھپڑ تمہارے منہ پر مار ڈالوں گا۔ تمہارا دماغ جو اتنا خراب ہو گیا ہے نا، مجھے بس 2 منٹ لگیں گے اسے ٹھیک کرتے ہوئے۔ وہ اسے اندر لے کر آ گیا تھا۔ وہ اپنا بازو معاذ سے چھڑوا رہی تھی۔
کہنے لگی چھوڑو مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں، مجھے اپنی مرضی کا حق ہے اور میں اپنا حق حاصل کر کے رہوں گی، تمہارے ساتھ کبھی بھی رخصت نہیں ہوگی، مجھے آزادانہ زندگی جینا اچھا لگتا ہے اور میں جیوں گی۔ اس کی بات سن کر معاذ نے اسے اپنا قریب کیا، کہنے لگا پچھلے 7 سال سے ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، تمہاری ہر چیز پر 7 سال سے میرا حق ہے اور میں نے بیوی کے طور پر صرف تمہیں سوچا ہے، تمہیں چاہا ہے، اور میری چیز کو کوئی دوسرا دیکھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا آپ دکھانے کا، تو تم نا رات کو آ جایا کرو میرے کمرے میں، تمہیں دیکھ بھی لوں گا، تمہاری تعریف بھی کر دوں گا، لیکن اگر تمہیں کوئی دوسرا دیکھے گا نا رجا، تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گا نہیں، تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ معاذ نے بس اس دھمکی دینا چاہی تھی تاکہ وہ ڈر جائے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ وہ کہنے لگی میرا بازو چھوڑو، مجھے واپس انگلینڈ جانا ہے اور میں جاؤں گی۔ معاذ کہنے لگا ہاں بھول جاؤ انگلینڈ کو، جس قسم کی تم وہاں سے بن کر آئی ہو نا، میں تمہیں انگلینڈ میں دوبارہ قدم بھی رکھنے نہیں دوں گا۔ رہ گئی تمہاری یہ بگڑی ہوئی باتیں اور حرکتیں، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں تمہیں 2 دن میں سیدھا کر سکتا ہوں، بہتر ہے کہ خود سیدھی ہو جاؤ۔ تو کہنے لگی چھوڑو مجھے، تم ہوتے کون ہو مجھے دھمکیاں دینے والے؟ تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا میں تمہارا تھپڑ کھا لوں گی؟ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، کہنے لگی میں کیس کر دوں گی تم پر۔ وہ کہنے لگا اچھا، اور کیا کرو گی؟ مجھے جیل میں بھجوا دو گی، پھانسی پر چڑھوا دو گی؟ وہ کہنے لگی مجھ سے جو ہوگا میں کروں گی، میرا بازو چھوڑو۔ معاذ نے ایک نظر اس کے بھرپور وجود پر ڈالی، گہرا گلا، گھٹنوں تک کی نائٹی، اوور کوٹ تو اس کا ہوا سے ادھر ادھر ہل رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پہنا ہے۔ اوور کوٹ کے نیچے پہنی ہوئی نائٹی بھی سلیو لیس تھی، اس کے کاندھے بازو سب نظر آ رہا تھا، اس پر اس کے کھلے بال اور اس پر اس کی ڈھٹائی۔ اسے اپنے کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کر دیا۔ تو بہت شوق ہے تمہیں مجھے میرے ہر عمل کا منہ توڑ جواب دینے کا، ٹھیک ہے مسز؟ میرے ہر عمل کا منہ توڑ جواب دینا چاہتی ہو نا تم؟ اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ کہنے لگی ہاں میں تمہارے ہر عمل کا منہ توڑ جواب تمہیں دینا چاہتی ہوں، چھوڑو مجھے۔ لیکن وہ اس کے قریب آ گیا، پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، لیکن بس چند لمحوں کے لیے، پھر وہ پیچھے سے ہٹ گیا اور وہ اس کی اس حرکت کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ کہنے لگا لو اب میرے اس عمل کا جواب دو۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی، اس کی دوسری کلائی بھی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا پیار کا جواب پیار سے دیا جاتا ہے، آج ہی چاچا چاچی کو فون کروں گا، میں کہوں گا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ لوگ نہیں پہنچے تب بھی میں رخصتی لے لوں گا، کیونکہ 7 سال بہت صبر کیا ہے میں نے، تمہارا باقی کا دماغ میں رخصتی کے بعد درست کروں گا، آج کے لیے اتنی ڈوز کافی ہے۔ رجا کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا، بار بار وہ اپنے لبوں کو چھو رہی تھی، بھلے ہی انگلینڈ میں رہ رہی تھی، اس کے کافی لڑکے لڑکیاں دوست بھی تھے، مگر آج تک اس نے کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا کہ وہ اسے یوں چھوتا۔ بار بار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی، وہاں پر ابھی بھی معاذ کے ہونٹوں کی نمی موجود تھی، جنہیں وہ اپنے کپڑوں سے صاف کرتی واش روم جا چکی تھی۔ ابھی بھی اسے اپنے وجود پر معاذ کے سخت ہاتھوں میں محسوس ہو رہے تھے۔ جب وہ نہا کر کچھ ریلیکس ہونے کے بعد ہینگر کی طرف بڑھی تو وہاں پر اس کے کپڑے لٹکے ہی نہیں تھے۔ غائب دماغی میں وہ یہ بھول چکی تھی کہ الماری سے اسے اپنے کپڑے نکال کر لانے ہیں۔ وہ باتھ ٹاول کو ہی خود کے ساتھ لپیٹ کر باہر آئی تھی، پھر الماری سے کپڑے نکالنے لگی، مگر وہاں جو اسے منظر دکھائی دیا، ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ وہ چلا کر کہنے لگی واٹ دا ہیل از دس؟ کیا بدتمیزی ہے، کپڑے کہاں ہیں میرے؟ الماری میں اس نے جتنے بھی اپنے ٹاپ جینز شرٹس لٹکا رکھی تھی ان میں سے ایک بھی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کی جگہ اس کے وہ 7-8 قمیص ٹراؤزر اور فراک لٹک رہے تھے جو کل ہی اس کی تائی سانس لے کر آئی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز پر نیچے بیٹھے سبھی مرد ایک پل کو ہڑبڑا سے گئے تھے، کیونکہ آج تک اس حویلی میں کسی بھی عورت نے اس قدر بلند آواز میں غصے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ معاذ کی والدہ اپنی سیٹ سے اٹھیں کہ اس لڑکی کو کیا ہو گیا، مگر معاذ جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ انہیں کہنے لگا آپ بیٹھیں۔
उस लड़की को अब मैं खुद ही हैंडल करूँगा और बीच में कोई नहीं आएगा। वो उससे कुछ कहना चाहती थी मगर वो उन्हें वहीं खामोश छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया था और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें मज़ीद फैल चुकी थी क्योंकि वो इस वक्त छोटे से टावल में खुद को लपेट कर खड़ी थी। पहले जो वो उसका थोड़ा बहुत नज़ारा करके गया था, अब तो वो टांगों से भी बिल्कुल आया थी। बड़ी मुश्किल से उसके प्राइवेट पार्ट्स इस टावल से छुप रहे थे। वो गुस्से से उसे देखकर फौरन पीछे हटी। बेड की चादर उसने अपने इर्द गिर्द लपेट ली थी। फिर कहने लगी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती आपको? मुआज़ कहने के लिए आगे बढ़ा और अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालकर कहने लगा, देखो लड़की, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना वो कपड़े पहनने का, तो वो तुम मेरे सामने पहनना। जब मेरे साथ रुखसत होकर मेरे कमरे में आ जाओगी ना, तब चाहे बगैर कुछ पहने ही मेरे सामने घूमना फिरना, जो दिल चाहे करना, लेकिन फ़िलहाल तो तुम सबके सामने यही पहन कर जाओगी। और तुम्हारा शौहर, तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ मैं तुम पर हुक्म दे रहा हूँ। रिजा का तो पारा हाई हो चुका था। वो गुस्से से कहने लगी, मुझे मेरे कपड़े वापस लाकर दें वरना। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि धमकी ही क्या दे। मुस्कुराकर मुआज़ मज़ीद करीब आया। धीरे धीरे कदम चलता हुआ उसके करीब आकर कहने लगा, वरना कर ही क्या लोगी तुम? तुम्हारे पास तो कुछ करने को है ही नहीं। कपड़े तो तुम्हें पहनने ही पड़ेंगे, वरना यही टावल लपेट कर घूमती रहो इस कमरे में। या फिर दूसरा, मेरे पास यही तरीका है, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से कपड़े पहना दूँ। वैसे भी मेरे लिए सब कुछ हलाल है, जायज़ है। वो अलमारी की तरफ बढ़ा था और एक गुलाबी रंग का फ्रॉक और ट्राउज़र निकाला था। साथ में उसी कलर का दुपट्टा भी था। निकालकर उसने बेड पर रखा। इसे बाजू से पकड़कर बेड के करीब लाया। कहने लगा, चलो शाबाश, हाथ हटाओ। वो इस टावल को पकड़कर खड़ी थी कि अगर वो एक बार भी गिर जाता तो मुआज़ के सामने वो हर एक चीज़ से आज़ाद हो जाती। फ़ौरन खुद को छुड़ाकर कहने लगी, प्लीज़ हाथ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। पता नहीं क्यों आ गई हूँ मैं यहाँ पर। काश मैं यहाँ से भागकर वापस इंग्लैंड चली जाऊँ। ये कोई बुरा ख्वाब हो जो मुझे आ रहा। वो तंग आकर बोली थी जब मुआज़ हंसकर कहने लगा कि मेरी दस्तरस से अब निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम्हें ऐसे सुधारूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। फिर आगे हाथ बढ़ाकर उसे कपड़े पहनाता कि वो दूर हो चुकी थी। ठीक है, मैं पहन रही हूँ, दूर हटो आप। मुआज़ कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम बाहर ना आई तो मैं अंदर आ जाऊँगा और फिर जो तुम्हारे साथ करूँगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती। ना चाहते हुए भी रिजा ने वो फ्रॉक और ट्राउज़र पहन लिया था। ठीक 2 मिनट बाद दरवाज़ा खोलकर मुआज़ अंदर आया तो सामने वो फ्रॉक पहनकर खड़ी थी जो से काफ़ी लूज़ था। ट्राउज़र भी खुला था। आईने के सामने वो खड़ी खुद को देख रही थी। एक पल को तो मुआज़ उसे देखकर जैसे अपने दिल में सुकून से उतरता हुआ महसूस करने लगा क्योंकि वो इस लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये पहली बार था जब उसे देखकर मुआज़ के दिल की धड़कनें वाकई तेज़ हुई थी। मुस्कुराकर उसके करीब आया। बेड से दुपट्टे को उठाकर उसने उसके कंधे पर रखा और फिर कंधों पर रखने के बाद उसके सर पर दुपट्टा कर चुका था। कहने लगा, देखो अब लग रही हो ना बिल्कुल मशरकी लड़की, बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। आइंदा के बाद तुमने इसी हुलिये में रहना है। बंद कमरे में जो मर्जी करो, लेकिन जब सबके सामने जाओ तो बिल्कुल पर्दे में रहो। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। गुस्से से और बेबसी से रिजा की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। मुआज़ ये भी जानता था कि उसे गुस्सा आ रहा है, मगर उसे बाजू से पकड़कर नीचे लाया। सब अफराद खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। मुआज़ के पीछे चलकर आती हुई रिजा को देखकर तो जैसे सबके हाथ से खाने के चम्मच ही छूट चुके थे। दादा जान जो पानी का ग्लास मुंह को लगा रहे थे, उन्हें तो एकदम से खांसी आ चुकी थी। फौरन ताया जान ने आगे बढ़कर उन्हें पानी पिलाया, उनके कंधों पर थपकी दी थी। रिजा सच में इस हुलिये में बेहद खूबसूरत लग रही थी।
وہ آ کر سب کے سامنے بیٹھی۔ اس کی تائی کہنے لگی واقعی ماشاء اللہ بیٹا بہت خوبصورت لگ رہی ہے، مگر وہ جلی کٹی سنانے سے کہاں باز آنے والی تھی۔ کہنے لگی ہاں یہ تو آپ لوگ چاہتے ہیں، آپ لوگ پاکستان میں بس عورت کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جلی کٹی سنا رہی تھی اور سبھی خاموشی سے سن رہے تھے، جانتے تھے ایک دم سے اگر اس لڑکی کو بدلا گیا تو کافی مشکل آ سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر سیدھا باہر کی طرف آئی تھی۔ معاذ بھی پیچھے گیا تھا۔ کہنے لگا تم کہیں جانا چاہتی ہو؟ چلو آج میں تمہیں گھمانے لے کر جاتا ہوں۔ تب تک تو دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر کاندھوں پر آ چکا تھا، مگر معاذ کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ کم از کم اس نے کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو پہنے۔ مالی اور چوکیدار ابھی بھی اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب رجا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہنے لگی گاڑی کی چابی دو، مجھے ڈرائیونگ کرنا آتی ہے، میں تمہاری بہن کی طرح صرف کچن تک محدود نہیں ہوں، مجھے گاڑی چلانے کا پتہ ہے۔ وہ جلے کٹے انداز میں بول رہی تھی اور معاذ دانت کچ کچا کر رہ گیا۔ اپنی گاڑی کی چابی اس نے اس کے حوالے کی تھی۔ چاہتی تو وہ یہی تھی کہ اکیلے گھومنے پھرنے نکل جائے، مگر معاذ اس پر یقین نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیا بھروسہ اس لڑکی کا کہ ایئرپورٹ ہی پہنچ جاتی یا پھر اکیلے کہیں چلی جاتی۔ جب وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگا تو وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ کہنے لگی یہ آپ میرے ساتھ کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ میں اکیلے گھومنا چاہتی ہوں۔ مجھے جب لانگ ڈرائیو کرنا ہوتا ہے تو میں کسی کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتی۔ یہ سن کر معاذ کہنے لگا دیکھو محترمہ، یہ تمہارا انگلینڈ نہیں ہے، یہ ہمارا گاؤں ہے، اور جہاں پر اگر اکیلی گاڑی چلانے جاؤ گی نا تو راستے میں تمہیں پتہ بھی نہیں کیا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ۔ چلو شاباش گاڑی چلاؤ۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی گاڑی چلا چکی تھی۔ پاکستان میں تو اسٹیئرنگ دائیں طرف لگا ہوا تھا، مگر وہ تو انگلینڈ میں اب تک بائیں جانب لگے اسٹیئرنگ سے ہی گاڑی ڈرائیو کرتی آ رہی تھی۔ ڈرائیونگ کا تو وہ کہہ چکی تھی، لیکن اب اسے گاڑی چلاتے ہوئے مشکل پیش آ رہی تھی۔ دوسرا کچے روڈ اور بار بار کبھی سڑک پر گائیں آتی تھی تو کبھی بھینسوں کا ریوڑ گزر رہا ہوتا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا موڑ کاٹ کر شہر والی سڑک پر جانے لگی کہ اچانک سامنے سے ایک ریڑے والا آنے لگا۔ بڑی مشکل سے رجا نے بریک لگائی، گاڑی کو جھٹکا لگا تھا۔ فوراً معاذ نے رجا کو پکڑا، جبکہ رجا تو انگلش میں جو گالیاں اسے آتی تھیں وہ اس ریڑی والے کو دینے لگی۔ وہ ریڑی والا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے پاس آ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہنے لگا اگر 2 جماعتیں زیادہ پڑھ لی ہیں نا تو اپنی انگلش مت جھاڑو، جو بھی کہنا ہے اردو میں کرو، پھر ہم تمہیں ایسا ایسا جواب دے گا نا کہ تمہارے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا، دھواں۔ وہ تو آستین چڑھا کر اپنی دھوتی کو پکڑ کر رجا سے جیسے ہاتھا پائی کرنے کے لیے آگے آ چکا تھا، مگر جب اس نے رجا کے ساتھ بیٹھے ہوئے معاذ قیصر کو دیکھا تو فوراً اس کی ہکڑی نکل گئی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا ارے صاحب جی آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپ کے ساتھ ہیں، بس مجھے وہ انگریزی سمجھ نہیں آئی تھی تو اس لیے میں سب کچھ بول گیا۔ معاذ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا تھا اور ایک کڑی نظر رجا کو دیکھا، پھر کہنے لگا بس ہو گیا تھا، ماشاءاللہ سے کروا لی بے عزتی، اب آ جاؤ ادھر، گاڑی میں چلاؤں گا۔ رجا تو اترنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں یہ تماشا دیکھتے، اس نے ایک نظر رجا کو دیکھا، پھر کہنے لگا پھر تم بار بار مجھے غصہ دلوا رہی ہو، تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرے غصے سے ڈرو، اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگلے لمحے اس نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ رکھا تھا اور اسے پیٹھ سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی جانب کیا تھا۔ رجا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے پیٹھ سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ رجا تو ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ ایک پل کو رجا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک نظر معاذ نے اس کی جانب دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کی طرف لے جانے لگا۔ وہ بے خود سا ہوا تھا، بار بار جی مچل رہا تھا کہ ایک بار اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑ دے، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ رجا کو اپنی سیٹ پر بٹھاتا خود اسٹیئرنگ پکڑ چکا تھا۔ رجا تو خوف سے نظریں نہیں ملا پائی تھی، پر وہ گاڑی چلا چکا تھا۔ جو جو جگہ اسے وہاں پر اچھی لگتی تھی وہ وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔
وہ چپ چاپ ونڈو سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے فون پر اس کی والدہ کی کال آئی تھی۔ فرزانہ بیگم کا نام سن کر اس نے فون کان سے لگایا۔ کہنے لگی بیٹا کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں اپنا گھر اپنا سسرال پسند آیا؟ رجا منہ بنا کر کہنے لگی کہ آپ کے اس نام نہاد داماد کے ساتھ باہر گھومنے آئی ہوں۔ فرزانہ بیگم کو لگا شاید دونوں کے بیچ کی لڑائی ختم ہو چکی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی اچھا، اس کا مطلب تمہاری اچھی دوستی ہو گئی ہے معاذ کے ساتھ؟ مگر وہ وہیں سے تڑپ کر بولی کہ یہ تو آپ کو 1 ہفتے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جلد از جلد آپ بس پاکستان آئیں، کیونکہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ مجھے اس جیسے دقیانوسی خیال رکھنے والے مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی اور مائیکل کے ساتھ ہی کروں گی۔ آپ لوگ آئیں گے اور پاکستان میں جو بھی طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب کچھ طے کریں گے، اور پھر میں واپس انگلینڈ جا کر مائیکل کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھاؤں گی، جس سے نہ میرے اس دوپٹے سے مسئلہ ہے نہ میرے پہننے اوڑھنے سے مسئلہ ہے۔ معاذ کا تو دماغ ہی خراب ہو چکا تھا۔ اس نے تو گاڑی کو بڑے زور سے بریک لگائی۔ موبائل رجا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی اندھے ہو کیا؟ گاڑی چلانا نہیں آتی؟ کیا صرف عورتوں پر حکمرانی کرنا ہی آتی ہے تم لوگوں کو؟ وہ بار بار اس سے اس بات کا طعنہ دے رہی تھی۔ مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ زوردار تھپڑ وہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ رجا کے سفید گال پر اس کے تھپڑ کی چھاپ چھوٹ چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ سیدھا کیا اور معاذ کو دیکھنے لگی، وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا ہوں کون تم؟ ہاں، تم اپنے کلچر، اپنی تہذیب پر، اپنے مسلمان ہونے پر انگلی اٹھا رہی ہو؟ کیا تم کسی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا پھر یہودی مذہب سے؟ مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، مگر لعنت ہے تم پر جو مسلمان ہو کر بھی ان لوگوں کا پہننا اوڑھنا اپنا رہی ہو جن پر عذاب اترا ہے۔ یہ دقیانوسی پاکستانی مرد اپنی عورت کا بھلا ہی سوچتے ہیں، اور جب وہ حدود پھلانگنے لگتی ہے نا، تو اسی لیے مرد کو اس پر حکمران مقرر کیا گیا تاکہ وہ اسے اس کی حدود میں رکھے۔ مجھ سے طلاق لوگی تم؟ دیکھتا ہوں کیسے لیتی ہوں اور کیسے طلاق دیتا ہوں میں تمہیں۔ 2 تھپڑ کھا کر اس کا منہ تو جیسے سن ہی ہو چکا تھا۔ اسے اب معاذ سے خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ وہیں سے اسے واپس گھر لایا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو گال پر ابھی بھی ہاتھ کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر جیسے نیل چھوڑ چکے تھے۔ دادا اور تایا نے اور پھر تائی نے جب اس کے گال پر یہ نشان دیکھے تو وہ معاذ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ آج تک ہمارے گھر میں کسی مرد نے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اسے برداشت نہیں ہوا۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں سب کچھ بتا رہا تھا کہ جو یہ لڑکی کہہ رہی تھی، بار بار طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ کمرے میں جا کر بجائے اپنے رویے پر افسوس کرنے کے، اس نے روتے ہوئے فوراً موبائل نکالا اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دیکھنے لگی کہ کیا لڑکی بھی طلاق لے سکتی ہے، مگر وہاں پر خلا کے بارے میں اسے تمام معلومات مل چکی تھی۔ جب تک اس کے ماں باپ واپس پاکستان نہیں آئے تب تک تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زنیرہ ہی تھی جو اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں آتی، اسے کھانا دے جاتی، پھر خالی پلیٹ اٹھا کر واپس لے جاتی۔ جیسے اس کے والدین آئے تھے وہ سیدھا ان کے ساتھ کوٹ گئی تھی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر تشدد کیا، میں اب اس سے خلا لوں گی۔ دونوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دونوں ہی ضدی، اکڑو اور انا پسند تھے۔ دادا نے بھی جب اپنے پوتے اور پوتی کا یہ رویہ دیکھا تو اسی فیصلے پر پہنچے کہ معاذ یہ لڑکی تمہارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، اس کا مزاج اور ہے، اس طرح تو تم دونوں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اسے طلاق دے دینی چاہیے۔ آج اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کسی لڑکے سے شادی کر لے گی۔ ہم اگر اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو وہ سب کی زندگیاں خراب کرے گی۔ معاذ تو پہلے چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اپنے دادا اور باپ کو اور پھر چچا کو دیکھ کر کہنے لگا، میں اس لڑکی کو اپنی بیوی مان چکا ہوں، اور اب اسے کیسے سیدھا کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ بہت شوق ہے اسے کورٹ میں جا کر خلا کا کیس دائر کرنے کا، اس کو میں سیدھا کر لوں گا، لیکن آپ میں سے کوئی بھی بیچ میں نہیں بولے گا۔ وہ سبھی خاموش ہو چکے تھے۔ رجا کا باپ تو بس شرمندہ سا تھا۔ یہ پتہ نہیں کام میں اور زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں
کیسے اس نے تربیت میں کمی کر دی تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ رجا تو خوش تھی کہ بس خلا کا کیس دائر کروں گی اور سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، مگر معاذ بھی سوچ چکا تھا کہ اسے اب سبق کیسے سکھانا ہے۔ اگلے روز جب وہ کورٹ میں گئے تھے تو پاکستان کے قوانین کے مطابق جج صاحب پہلے تو ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے رہے، پھر جب بار بار انہیں باہر آنے کو کہا گیا تو وہ باہر آئے۔ ایک دو سماعتیں سننے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے کہ لنچ ٹائم ہو گیا۔ آخر کار جب رجا اور معاذ کے کیس کی باری آئی تو وہ خلا کے بارے میں پوچھنے لگے کہ وجہ کیا ہے۔ رجا کی طرف سے وکیل بھی بول رہا تھا، مگر جج نے پھر سے پوچھنا چاہا وجہ کیا ہے۔ اسے اور کوئی وجہ تو سمجھ نہیں آئی، سب کے سامنے کہنے کی یہ نامرد ہے، مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتا، میں ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتی، یہ چاہتا ہے میں اس کی کمزوری کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی غیرت کا مسئلہ بن جائے گا۔ پاکستان کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اس بات کو بڑی اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن میں تو ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو نہ مجھے سیٹسفائی کر سکتا ہے اور جب میں کچھ کہوں تو مجھے مارتا ہو پیٹتا ہو۔ وہاں پر گھر کے دونوں مرد موجود تھے، یہ تو شکر تھا کہ دادا کو وہاں پر لایا نہیں گیا تھا، ورنہ اپنی پوتی کے منہ سے خرافات سن کر وہ تو وہیں پر جہان فانی سے کوچ ہی کر جاتے۔ رجا کا باپ اور تایا شرم سے سر جھکا چکے تھے اور معاذ کو لگا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ اس کے بیان کو نوٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی بے شک میرے ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیں، میں بالکل انچھوئی ہوں۔ جج بھی ہڑبڑا سا چکا تھا، آج تک کسی عورت نے کورٹ میں آ کر اس طرح کی بات نہیں کی تھی جس طرح وہ لڑکی کر رہی تھی۔ سب لوگوں کو جیسے چپ سی لگ چکی تھی، اور ایسے میں 2 دن بعد رپورٹس کے ساتھ رجا کو دوبارہ آنے کا کہا گیا تھا۔ رجا خود ہی اپنے باپ کی طرف سے مہیا کی گئی کار ڈرائیو کر کے گھر آئی تھی۔ آتے ہی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ تینوں مرد گھر آئے تھے۔ عورتیں پوچھ رہی تھیں کہ کیا بات ہوئی، کیا ہوا، کچھ تو بتائیں، مگر وہ تو بتانے کی ہمت ہی نہیں رکھ رہے تھے۔ رجا کے والد اور اس کے تایا نے ہی اپنی اپنی بیویوں کو بتایا کہ اس لڑکی کو ذرا شرم و حیا نہیں، گھر کے مردوں کے سامنے، باہر مردوں کے سامنے یہ ہماری عزت اچھال رہی۔ یہاں تک کہ معاذ کا والد بھی اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک بیٹے اور باپ میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا، کیا رجا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ تم دونوں کی تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ تو وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ چکے تھے اور معاذ اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ یار ابا جان پلیز چپ کر جائے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں اس لڑکی کو اب چھوڑنے نہیں والا، یہ حد تک چلی گئی، اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں کروں گا اس کو سیدھا، اور وہ بھی اپنے طریقے سے۔ وہ زور سے کمرہ کھول کر اندر جا چکا تھا، جہاں وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ویڈیو کال پر مائیکل سے بات کر رہی تھی۔ مائیکل کیا تھا؟ سفید چمڑی، سوکھا پتلا سا لڑکا۔ پتہ نہیں رجا نے اس میں کیا دیکھا تھا جو اسے پسند کر چکی تھی۔ رجا اس سے بات کر رہی تھی جب معاذ کمرے میں گیا، کمرہ لاک کیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ غصے سے مائیکل کو دیکھ کر کہنے لگا، ابے کسی بانس کے منہ والے چچندر، تیرا تو میں وہ حشر کروں گا، وہ بھی انگلینڈ آ کر، کہ کوئی تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، سڑک پر بھیک مانگتا ہوا دکھائی دے گا، تجھے کوئی 1 روپیہ تک نہیں دے گا، لعنت ہے تجھ پر۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، بلکہ بند کیا کیا تھا، فون سے سم نکال کر توڑ ہی چکا تھا، سارے نمبر، ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر چکا تھا، اور آخر میں موبائل بھی اپنی جیب میں ڈال چکا تھا۔ اسے کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی، تم ایک بار پھر میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم کوئی حق نہیں رکھتے، مائیکل میرا ہونے والا شوہر ہے۔ مگر معاذ اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کہنے لگا، فی الحال میں تمہارا شوہر ہوں۔ فی الحال کیا؟ فی الماضی، فی الحال، فی المستقبل، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا شوہر میں ہی رہوں گا۔ میرے علاوہ کوئی تمہارے قریب آنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ تمہاری ساری اکڑ آج میں اس انداز میں نکالوں گا کہ دوبارہ تم ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک چکا تھا
رجا کو اپنی جان لبوں پر آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تو اپنے ٹیسٹ کروانے تھے کہ بس جس سے یہ لگے کہ وہ ابھی تک انچھوئی ہوئی ہے، مگر وہ اس پر پوری طرح حاوی ہوتا، اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا تھا۔ وہ خود کو اس سے چھڑواتی رہ گئی، رحم کی بھیک مانگتی رہ گئی، مگر وہ اس پر رحم کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک بار غصے سے اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ رجا رو رہی تھی اور وہ اسے منہ سے دبوچ کر کہنے لگا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ یہ ہے تمہاری آزادی جو تمہیں اپنے باپ تایا اور بڑوں کے سامنے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہی سکھایا ہے انگلینڈ کی تہذیب نے کہ تم کمرے کے پرائیویٹ معاملات ہم سب کے سامنے ڈسکس کرو؟ تم اپنے گھر کے مردوں کے سامنے کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ کیا آج تک کوئی تمہیں چھو نہ سکا، نہ چھو سکے گا؟ میں تمہیں سیٹسفائی نہیں کر سکوں گا؟ وہ جس لہجے میں کہہ رہا تھا، رجا کو سچ مچ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جذباتی پن میں کیا کہہ چکی تھی۔ کہنے لگی، پلیز چپ کر جاؤ، مت کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر بار بار مت دہراؤ۔ غصہ تو معاذ کو بھی تھا۔ ایک بار پھر اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جاؤ اب جا کر رپورٹ دینا۔ اب پتہ چلے گا تمہیں جو حالت میں نے تمہاری کر دی ہے نا، دیکھتا ہوں کیسے انچھوئی آتی ہے رپورٹ میں۔ معاذ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ رجا وہیں بیڈ پر لیٹی تھی جب اس کی والدہ اور اس کی تائی کمرے میں آئی۔ جس طرح اس کی حالت تھی، اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ معاذ اس کے ساتھ سب کچھ کر چکا ہے۔ اس کے پاس آئیں اور بڑے پیار سے سمجھانے لگیں کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر کے ماحول، تہذیب، ہر لحاظ سے اسے سمجھا رہی تھی اور وہ رو کر سب کو سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم کیا بار بار اس طرح کی باتیں کر رہی تھی؟ ہاں، ہمارے گھر میں جب کوئی اپنے اصولوں سے پھر جائے تو وہیں اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، ورنہ زنیرہ کو دیکھو، تمہارے جیسی بچی ہے، تم سے چھوٹی ہے، آج تک کسی نے اس سے بلند آواز میں بات تک نہیں کی، اس گھر میں شہزادیوں جیسی رہتی ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ پڑھی لکھی نہیں؟ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، آگے چل کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اور معاذ اسے ڈاکٹر کیا اس گاؤں میں ہی بڑا اسپتال کھول کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ فٹ بال کی چیمپئن بھی رہ چکی ہے، مگر اس نے کبھی اپنے سر سے چادر کو اترنے نہیں دیا۔ صرف لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، لڑکیوں کی موجودگی میں کھیلتی ہے، کبھی اپنا حسن کسی غیر کے سامنے آنے نہیں دیا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور رجا کا دماغ واقعی اب معاذ کی دی جانے والی سزا کے بعد ٹھکانے آ چکا تھا۔ رات کو ہی فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں، جب معاذ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی نظریں پھیر کر سب کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا تھا۔ پھر اس نے اپنے گھر کے مردوں سے معافی بھی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے سمجھ نہیں لگی میں کیا بات کر رہی ہوں کیا نہیں، اور میری وجہ سے آپ کو عدالت تک جانا پڑا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جب دادا نے اسے سینے سے لگا لیا کہ ہم جانتے ہیں بیٹا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ارے تم تو ہماری جان ہو اور ہم تمہارا بھلا ہی تو چاہتے ہیں۔ وہ وہاں سے کمرے میں جا چکی تھی۔ معاذ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے اسے کہا بھی تھا کہ بیٹا بیوی ہے تمہاری، ایسا مت کرو، اس سے بات کرو، اسے تھوڑا ریلیکس کرو۔ تم نے اس کے ساتھ کافی برا رویہ رکھا تھا، مگر وہ بھی چڑ چکا تھا کہ نہیں، اسے شوق ہے نا طلاق لینے کا، دے دوں گا اسے طلاق، اب مجھے بھی نہیں رکھنا اس کو۔ رجا بوکھلا چکی تھی جب اس نے معاذ کی یہ باتیں کرتے سنا تو معاذ کہہ رہا تھا بڑا شوق تھا نا اسے انٹرنیٹ پر خدا کے بارے میں سرچ کرنے کا، تو یہ بھی سرچ کر لیتی کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک لڑکی طلاق لیتی ہے تو اس کا حشر کیا کیا جاتا ہے، لیکن شاید یہ اپنا آپ خود ہی میرے ہاتھوں گنوانا چاہتی ہے، تو ٹھیک ہے، جائے اپنے اس عیسائی مائیکل کے پاس۔ رجا جس قدر شرمندہ ہو رہی تھی اتنا کم تھا، چند روز بعد وہ خود ہی اپنی تائی سے کہہ چکی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، میں رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ بات معاذ کو بتائی گئی تو وہ چپ ہو چکا تھا۔ پہلے تو تھوڑا بولا کہ مجھے اب اس کو رکھنا ہی نہیں، مگر اس بار اس کی ماں اسے تھپڑ مارنے کو آ گئی تھی کہ بس کر، کیا تماشا لگا رکھا ہے، کبھی وہ نہیں مان رہی، کبھی تم نہیں مان رہے، گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے تم دونوں نے۔ چپ چاپ رخصتی ہوگی سمجھے، اور وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ۔
گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پورے خاندان بھر کوئی دعوت دی گئی تھی۔ رخصتی اور ولیمے کی تقریب ایک ایک دن رکھی گئی تھی۔ پورا گاؤں موجود تھا۔ ایسے میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور ساتھ معاذ بھی موجود تھا۔ بظاہر تو دونوں خوش دکھ رہے تھے، مگر ایک ہچکچاہٹ تھی جو رجا کو محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ نے جب اسے دیکھا تو جیسے سارا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ چکا تھا۔ دھوم دھڑکے کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب معاذ کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، آپ پھر مجھ پر غصہ کریں گے، مجھے باتیں سنائیں گے۔ مجھے تو یہ سب کچھ سننے کی عادت ہی نہیں تھی۔ مگر معاذ بڑے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کہنے لگا، مجھے تمہاری بری عادتوں سے نفرت تھی جنہیں میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے بالکل نفرت نہیں تھی۔ تم جانتی نہیں، میں آج سے 7 سال پرانے ہمارے نکاح کی تصویر کو دیکھ کر نہ جانے ہر رات کیا کچھ سوچتا تھا۔ بہرحال تمہیں سبق سکھانا ضروری تھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے کافی سختی برتی تمہارے ساتھ۔ مجھے معاف کر دو۔ رجا بھی اپنے دل سے اس کے لیے میل ختم کر چکی تھی۔ وہ ویسی ہو چکی تھی جیسی معاذ اسے چاہتا تھا۔ اسے باہوں میں بھر کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ دونوں گھنٹوں تک محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ رجا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو کیا اپنا حق نہیں لینا مجھ سے؟ معاذ کہنے لگا، بیوی ہو تم میری، جانتا ہوں پہلے جس قدر سختی سے تمہارے قریب آیا، ابھی تک تم وہی بھول نہیں پائی۔ اب جب تک تم نہیں کہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ بتاؤ، کیا تمہارے انگلینڈ والے مرد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ وہ فوراً اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ معاذ بھی اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ جانتی تھی کہ آنے والی زندگی بے حد خوبصورت تھی، اور جب میرا جسم میری مرضی کا جو ٹیگ لگائے پھرتی تھی اس نے کب کا اتار پھینک دیا تھا۔ جانتی تھی شریف اور اعلیٰ ظرف خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں کبھی بھی اپنے دین کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ جب خدا نے مرد کو عورت سے افضل رکھا ہے اور اس پر حکمران مقرر کیا، تو جب مرد اسے سیدھے راستے پر لائے تو اسے وہ راستہ اپنا لینا چاہیے۔ آواز تب اٹھانی چاہیے جب مرد قرآن اور شریعت سے ہٹ کر اس پر سختی کرے، تب ایک عورت کا احتجاج بنتا ہے اور وہ اپنے حق کے لیے لڑنے کا حق رکھتی ہے۔ رجا یہ بات سمجھ چکی تھی۔